بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک جید عالم دین تھے اور اپنے ادارے میں تشریف فرما تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے ادارے میں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے ادارے میں داخل ہوا اور میرے آفس میں آیا اور آ کر بڑے تمیز سے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں آپ کے ادارے میں داخلے کا خواہش مند ہوں، کتابیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا قرآن کریم کا کوئی حصہ تمہیں یاد بھی ہے؟ قرآن کریم تم نے پڑھا ہے؟ تو اس نے بڑے ادب سے کہا کہ جی ہاں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہے۔ تو پھر میں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہیں عما یتساءلون 30واں سپارہ یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو میں نے کہا سناؤ۔ تو اس نے فر سنانا شروع کر دیا۔ تو میں تھوڑا سا حیران ہوا کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور اس کو الحمدللہ 30واں سپارہ پورا یاد ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے اس سے کہا بیٹا تمہیں سورہ ملک یاد ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں مجھے یاد ہے۔ تو پھر اس نے مجھے سورہ ملک سنائی تو اور میں حیران ہوا، یعنی حیرتوں کا ایک جہاں تھا جو میں ایک جہاں سے نکلتا تھا اور دوسرے جہاں میں داخل ہوتا تھا۔ تو پھر میں نے کہا کہ چلو یہ تو چھوٹی صورتیں تھیں، تھوڑی بڑی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ بیٹا سورہ نحل تمہیں یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں الحمدللہ۔ تو میں نے کہا سناؤ۔ تو اس نے سنانا شروع کی اور وہ سناتا رہا الحمدللہ اس نے سورہ نحل پوری سنا دی، وہ بھی بغیر کسی غلطی کے۔ تو میں بہت حیران ہوا۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا اس سے بڑی صورت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی بہت بڑی صورت اور قرآن کریم کی سب سے بڑی صورت یعنی سورہ بقرہ۔ تو میں نے کہا سورہ بقرہ تمہیں یاد ہے؟ تو اس نے کہا جی الحمدللہ مجھے یاد ہے۔ تو میں نے کہا سناؤ۔ تو میں بھی شوق کے ساتھ سنتا جا رہا تھا اور وہ بھی شوق سے سناتا جا رہا تھا۔ اس نے پوری سورہ بقرہ سنا دی بغیر کسی مسٹیک کے۔ تو بس میں تو گویا کہ حیرت کے سمندر میں گویا کہ ڈوب گیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ بیٹا کیا تمہیں قرآن کریم پورا یاد ہے، پورا حفظ کیا ہوا ہے تم نے؟ تو اس نے کہا کہ جی الحمدللہ میں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا ہوا ہے۔ تو بس میرے منہ سے بے اختیار یہ نکل پڑا ماشاء اللہ، تبارک اللہ، سبحان اللہ۔ بس یہ الفاظ میری زبان سے نکلنا شروع ہو گئے اور خوشی اور حیرت کا ایک عالم تھا جس میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ تو پھر میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا تم اکیلے آئے ہو تو کل اپنے کسی سرپرست کو لے کر آنا۔ تو اس نے کہا کہ جی بہت اچھا۔ وہ بچہ چلا گیا اور میں اس دوران میں سوچتا رہا کہ اس کے والد صاحب بہت متدین ہوں گے، باشرہ آدمی ہوں گے اور دین سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے، قرآن کریم سے شدید محبت کرنے والے ہوں گے۔ اتنا چھوٹا سا بچہ اور الحمدللہ حافظ قرآن ہے اور قرآن اس کو یاد بھی ہے۔ تو خیر دوسرے دن وہ اپنے سرپرست کے ساتھ ہمارے آفس میں داخل ہوا۔ تو جب سرپرست کو میں نے دیکھا، ان کے والد صاحب کو دیکھا، تو مجھے حیرت کا بڑا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ بظاہر جو ہے وہ باشرہ نظر نہیں آ رہے تھے، یعنی ان کی داڑھی وغیرہ بھی نہیں تھی اور پینٹ شرٹ وغیرہ بھی پہنے ہوئے تھے، مطلب جس طرح ایک دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ تو دینداروں کا ان کا بالکل کوئی گیٹ اپ نہیں تھا، ظاہری اعتبار سے کوئی دیندار وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویسے تو بھائی اصل جو دینداری ہے وہ تو باطنی دینداری ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ ظاہر کے اوپر بھی دیکھا جاتا ہے، ظاہر کے اوپر بھی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور اس دنیا کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ ظاہر پر زیادہ فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے دل کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو دربار سجے گا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نکال کے دکھائے گا کہ کون کتنا سچا تھا، کون کتنے پانی میں تھا، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا۔ لیکن دنیا کے اندر ظاہری اعتبار سے بھی انسان کو جس طرح اس کا باطن اچھا ہے تو ظاہر بھی اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، یعنی دونوں چیزیں اچھی ہونی چاہیے، پھر جا کے آدمی پرفیکٹ بنتا ہے۔ تو بہرحال میں حیرت سے ان کے والد صاحب کو دیکھے جا رہا تھا، تو والد صاحب نے بھانپ لیا اور کہنے لگے کہ شاید آپ اس وجہ سے حیران ہوں گے کہ یہ بچہ ماشاءاللہ سے اس کو قرآن کریم اتنا اچھا یاد ہے، اور باپ کی شکل صورت دیکھ کر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو اتنے دیندار نظر نہیں آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں ایسے ہی میں سوچ رہا ہوں۔ تو اس نے پھر بتایا، اس شخص نے، ان کے والد نے بتایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا، یہ اس کی جو والدہ ہیں اصل میں وہ ان کی تربیت کرتی ہیں صحیح معنوں میں۔ اور آپ کو سن کر یہ شدید حیرت ہوگی کہ میرے 3 بیٹے ہیں، تو تینوں بیٹے الحمدللہ حافظ قرآن ہیں، اور ایک سب سے چھوٹی بیٹی ہے
یعنی 4 سال کی ہوگی تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذوق عطا فرمایا ہوا ہے کہ اس نے بھی 30واں سپارہ عما یتساءلون پورا حفظ کیا ہوا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہو گیا۔ وہ عالم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو اتنا ذوق عطا فرمایا۔ اس کے والد نے مزید اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے کہا اور اس کی مزید تفصیلات بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کی والدہ تربیت کرنے کے معاملے میں 1000 استاذوں کے برابر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تربیت کا ایک ایسا ذوق عطا فرمایا، ایک سلیقہ عطا فرمایا، ایک طریقہ عطا فرمایا کہ وہ اپنے بچوں کی بڑی عجیب انداز میں تربیت کرتی ہیں۔ اور تربیت کا انداز یہ ہے کہ بچہ جب بولنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے، بات کرنا، گفتگو کرنا بچہ شروع کر دیتا ہے، تو اسی وقت سے قرآن کریم سے محبت اور اس کو یاد کرنا اور اس کے فضائل سنانا اور قرآن کریم سے محبت دلانا اور قرآن کریم کی محبت کو بچے کے دل میں اتارنا، یہ بس ان کی والدہ کا پسندیدہ مشغلہ ہے، پسندیدہ کام ہے، اور اس پہ یہ بہت ایفرٹ کرتی ہیں، بہت محنت کرتی ہیں، اور الحمدللہ ان کو صلہ مل بھی رہا ہے۔ اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ بچوں میں مقابلہ کرواتی ہیں، کمپٹیشن کرواتی ہیں، اور یہ کہتی ہیں کہ جو بچہ قرآن کریم کی فلاں سورت کو سب سے پہلے یاد کرے گا، شام ہونے سے پہلے اگر وہ یاد کر لے گا، جو بچہ بھی یاد کرے گا، تو جو اس کا پسندیدہ کھانا ہے وہ میں رات کو بناؤں گی۔ تو بچے بس اس میں جٹ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کمپٹیشن میں ہر بچہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو بچہ فلاں سپارہ سب سے پہلے حفظ کر لے گا تو پھر ہم پسندیدہ جگہ پر، جو اس کی پسندیدہ جگہ ہوگی جہاں کہ وہ کھانے پسند کرتا ہے، تو وہاں پر ہم اس کو لے کر جائیں گے اور ویکینڈ اچھا گزاریں گے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو بچہ قرآن کریم سب سے پہلے حفظ کرے گا تو پھر باہر ہم لے کر جائیں گے اس کو، اور چھٹیوں میں یعنی آؤٹ آف سٹی، یعنی اچھے طریقے سے اس کو گھمائیں گے، پھرائیں گے، پکنک کروائیں گے، اور جو اس کی پسندیدہ جگہ ہوگی وہاں پر اس کو گھمانے کے لیے لے کر جائیں گے، جہاں وہ بولے گا اس کو ہم لے کر جائیں گے۔ تو بچوں میں اس طرح ذوق اور شوق جو ہے ان کو دلاتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم جو ہے اصل میں حفظ کے دوران یہ ایسا معاملہ ہے کہ بہت سارے بچے، ان کی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوتی، اب بس یاد کرنا یاد کرنا یاد کرنا، پھر اگر یاد نہیں ہوتا تو پھر استاذ کی طرف سے سختی یا والدین کی طرف سے سختی، تو اس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کافی متنفر ہو جاتا ہے، بیزار سا ہو جاتا ہے۔ اگر بچوں کو اس طرح ذوق و شوق دلایا جائے، اور اسی طریقے سے بچوں کی پکنک وغیرہ کا، کھانوں کا، ان تمام چیزوں کا جو ان کے جائز مشغلے ہیں، اگر اس کا خیال رکھا جائے تو پھر بچے اس میں انشاءاللہ بہت آگے بڑھیں گے اور بہت ترقی کریں گے۔ یعنی ان کی تفریح کا، جائز تفریح کا کوئی نہ کوئی پہلو ہونا چاہیے۔ ایسے صرف پڑھائی 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 اور خشک پڑھائی ہے، یہ ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز بچوں کو اٹریکشن تو نظر نہیں آتی ہے۔ صرف حفظ کرنا، صرف یاد کرنا، پورا دن پڑھنا، تو اس سے بہت سارے بچوں پر شیطان محنت کر کے ان کو الگ کر دیتا ہے۔ تو یہ واقعی عظیم ماں ہے کہ جو کہ اپنے بچوں کی اس انداز میں تربیت کر رہی ہیں، اور مائیں بچوں کو بناتی ہیں اور ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جو بچے قرآن کریم حفظ کر رہے ہیں اور ان کی والدائیں الحمدللہ حیات ہیں اور اسی طریقے سے ان کی مائیں زندہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں، اس سے روشنی حاصل کریں، اور بچوں کے اندر کمپٹیشن کروائیں، اور بچوں کی جو جائز تفریحات ہیں اس کا بھی خیال رکھیں۔ تو بچوں کو جتنا ذوق اور شوق کے ساتھ جو ہے کمپٹیشن کرا کے، مقابلے کرا کے آگے بڑھایا جائے گا، بچے انشاءاللہ قرآن کریم کے حافظ ہوں گے اور قرآن کریم ان کو یاد بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔